بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں پوری سورۃ الاعراف تلاوت کی گئی ہے، اور اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات، سورۃ الاعراف میں ایک خصوصی نمایاں بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس سورت میں 4 مرتبہ اس امت کو خطاب فرمایا ہے، یا بنی آدم کہہ کر، اے آدم کی اولاد، اور 4 مرتبہ فرمایا۔ یہ اس سورت کی ایک اکلوتی خصوصیت ہے کہ یہاں پہ اللہ پاک نے 4 دفعہ اپنے بندوں کو اس پیارے انداز میں متوجہ فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ پاک اپنے بندوں کو مخاطب کریں، ان کو پکاریں، تو کوئی ایسی بات ضرور ہے جو اللہ کو پسند ہے اور جس میں اس انسان کی خیر پوشیدہ ہے۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ان 4 موقعوں پہ اللہ پاک نے ہم سے کیا خطاب فرمایا ہے۔ پہلی دفعہ جب فرمایا یا بنی آدم، تو اس میں حکم یہ دیا کہ اے انسان، ہم نے تمہیں لباس کی نعمت دی ہے، اور اس لباس کی نعمت کے 2 فوائد اور 2 وجوہات ہیں۔ ایک مقصد لباس کا فرمایا کہ وہ ستر پوشی ہے، اور دوسرا مقصد فرمایا کہ وہ زیب و زینت ہے۔ تو انسان کو ایک سبق دیا کہ ہم جو لباس پہنتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ وہ لباس ہمارے لیے ساتر ہو، ستر کو چھپانے والا ہو، اور بشرطے کہ وہ لباس ایسا ہو جو ہمارے جسم پہ خوبصورت لگے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان لباس کے نام پہ بے لباس ہونا چاہتا ہے، اور پھر خاص طور پہ اس امت کی مائیں بہنیں بیٹیاں جن کی حیا، جن کی عفت، جن کی پاک دامنی اس امت کا امتیاز ہے، کفر اور باطل کی محنت یہ ہے کہ یہ حیا کی کیفیت ختم ہو جائے، بالکل نکل جائے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، کہ ہمارا لباس جو ہم پہنیں وہ ستر پوش بھی ہو، چست نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جس سے خدا نخواستہ مرد یا عورت کے اعضائے مستورہ ظاہر ہو۔ اسی طرح وہ لباس ایسا نہ ہو کہ جو بجائے زیب و زینت کے انسان کے لیے عیبدار بن جائے۔ آج امت کے نوجوان پھٹی ہوئی پینٹیں پہنتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہ کفر کا طریقہ ہے۔ اغیار کے طریقوں کو اور ان کی فلموں کو اور ان کی ناجائز چیزوں کو دیکھ کر ہم اپنے لیے آئیڈیل متعین کرتے ہیں۔ یہ توبے کی بات ہے، اللہ پاک سے معافی مانگنے کی بات ہے کہ ہم نے اللہ پاک کی دی ہوئی اس نعمت کی ناقدری کی۔ تو پہلے خطاب میں اللہ نے فرمایا کہ لباس کی نعمت کو نعمت سمجھ کر اس کے لیے ستر اور زیب و زینت کو سمجھ کر اس کو اختیار کر لو۔ دوسری دفعہ جب یا بنی آدم کا خطاب کیا تو فرمایا کہ اے انسان، دیکھو اپنے اس دشمن کو پہچان لو جو روز اول سے تمہارا دشمن ہے، یعنی شیطان ابلیس کو، اور ایسا دشمن ہے جس نے تمہارے ماں باپ کو، حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے محروم کیا۔ تو جو انسان کے ماں باپ کا دشمن ہو وہ ہمارا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے اس دشمن کی پہچان کرائی کہ اس کو اپنا دشمن سمجھ کر اس سے حفاظت کا انتظام کرو، اس کے داؤ میں، اس کی تدبیروں میں، اس کے مکر و فریب میں آنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تیسری دفعہ جب یا بنی آدم کہا تو اس میں فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے مسجد کا رخ کرو تو صفائی ستھرائی کا اہتمام کر کے آؤ۔ دیکھیں یہ اتنا بڑا عمل ہے جس کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور ہم جب مسجد جاتے ہیں، اس امت کے مرد جب مسجدوں میں آتے ہیں تو جس حالت میں کام کاج میں لگے ہوئے تھے، کپڑے گندے ہو، تیل اور بو سے آلودہ ہو، پراگندہ ہو، بس منہ اٹھا کے ہم مسجد آ گئے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں جب مسجدوں کو آؤ
تو اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے خوبصورت لباس زیب تن کر کے آؤ، اس لیے کہ اللہ کی دربار میں حاضری ہے۔ آج یہ کمزوری ہمارے اندر پیدا ہو گئی، ہم اپنی دنیا کی تقریبات میں اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں، لیکن مسجد جاتے ہیں نہ ڈھنگ کا لباس ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ کوئی ترتیب ہے، بس جس حالت میں تھے اس حالت میں چلے گئے، نماز کو پورا کیا جیسے خدا نخواستہ ایک خانہ پوری اور فارمیلٹی ہے، پھر واپس آ گئے۔ آج اس ناقدری کا نتیجہ پوری امت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ مسجدوں کی ناقدری ہوئی ہے، ہم سے ہوئی ہے، اس لیے آج مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے۔ چوتھی دفعہ جب یا بنی آدم کا خطاب کیا تو فرمایا کہ تمہارے پاس جو پیغمبر کی تعلیمات ہو اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اور جس نے اپنے پیغمبر کے طریقے کو یعنی حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اور مبارک طریقوں کو اختیار کیا، فرمایا یہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ اس پر کوئی غم ہوگا۔ تو 4 دفعہ اللہ پاک نے اس امت کو مخاطب کیا اور اتنی اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ دوسری بات جو آج کے خلاصے میں سورۃ الاعراف میں ہے، اللہ پاک نے بے حیائی اور ایسے تمام کام جس سے انسان میں بے حیائی پیدا ہو یا بے حیائی کا جذبہ اور فکر پیدا ہو، اس کی نفی فرمائی، اور فرمایا ہم نے اس دین کو، اپنے پیغمبر کے اس آخری دین کو بے حیائی کے تمام کاموں سے محفوظ رکھا ہے۔ جو مشرکین مکہ تھے یہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو ننگا ہو کے کرتے تھے۔ جب ان سے کوئی پوچھتا کہ بھئی ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے تھے بھئی ہم کیسے اپنے کپڑوں میں طواف کریں، اس میں تو ہم نے گناہ کیے۔ اور یہ بھی کہتے تھے، بعض تفسیروں میں لکھا کہ بھئی ہمیں اللہ نے حکم دیا نعوذ باللہ کہ ہم بے لباس ہو کر طواف کر لیں، تو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف بے لباس ہو کے کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بے حیائی ہے، یہ فواحش ہے، اور اللہ کبھی بھی فحش کا حکم نہیں دے سکتے۔ تو آج کتنی محنت ہے اس امت پر کہ ان کے اندر سے حیا کی صفت کو، حیا کے وصف کو، حیا کے مادے کو، حیا کے مزاج کو نکال دیا جائے۔ اس لیے ہم سارا دن اوقات کا گزارنا ہم کس طرح کرتے ہیں؟ سارا دن ہم ان چیزوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آلات لہو و لعب کے سامنے، اس میں مرد و زن کا اختلاط ہے، نامحرم کے چہرے ہیں، نامحرم کی ناجائز باتیں ہیں، ناجائز رشتوں کے قصے ڈرامے بنتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے محارم ماں باپ بچے ایک ساتھ بیٹھ کر یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو آج خود اپنے دل پر ضمیر پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں کہ جب یہ چیزیں ہم دیکھیں گے تو اندر کی حیا کیسے محفوظ ہوگی، اور ہمارے بچوں کی دینی اخلاقی کیا تربیت ہوگی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی محفوظ ہو، اولاد کا مستقبل محفوظ ہو، ہمارا دین محفوظ ہو، تو ہمیں اپنے حیا کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور وہ ساری چیزیں جو ہمیں آج بے حیائی کی طرف لے جا رہی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑے گا۔ تیسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے، سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے قیامت کی ایک جماعت کا ذکر فرمایا جو اصحاب اعراف ہے، انہی کے نام پر یہ سورت ہے۔ اعراف کہتے ہیں دیوار کو، آڑ کو، جو دو چیزوں کے درمیان حائل اور رکاوٹ بن جائے وہ اعراف کہلاتی ہے۔ اب یہ اعراف کا کیا قصہ ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک طبقہ ایمان والوں کا ہوگا جن کے صالح یعنی نیک اعمال زیادہ ہوں گے، ان پر اللہ کا فضل ہوگا اور وہ کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک طبقہ وہ کفار کا، فساق کا، منافقین کا، ملاحدہ اور زنادقہ کا ہوگا، جن کے اندر کفر یا جن کے گناہ غالب ہوں گے، تو ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، یہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک تیسرا طبقہ ہوگا، یہ اعراف کا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس ایمان تو ہوگا لیکن جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ یہ بالکل برابر سرابر نکل آئیں گے، بالکل برابر۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بھئی 50-50 معاملہ ہے، 50-50 کا معاملہ ہے۔ اب نیک اور بد اعمال بالکل برابر ہو گئے، اب کیا کریں؟
اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ بھئی ان کو اعراف پہ بٹھا دو، یہ بھی ایک آزمائش ہوگی، اللہ ان کو آزمائیں گے۔ اب یہ لوگ کیا اس دیوار پر جا کے بٹھا دیے جائیں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں، یہ دائیں طرف جھانکیں گے، نیچے دیکھیں گے جنت کی نعمتیں ہیں، حور و قصور ہے، محلات ہے، نہریں ہیں، باغات ہیں، اور اہل جنت اس میں عیش کر رہے ہیں۔ یہ اس کی طرف جب دیکھیں گے کہیں گے اے اللہ اپنا فضل فرما کہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ پھر بائیں طرف دیکھیں گے نیچے جہنم ہے، جہنم کی گہرائی ہے، آگ ہے، خندقیں ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے اور زمہریر ہے، طرح طرح کے عذاب ہے، اور اس میں جہنمیوں پر اللہ کے عذاب مسلط ہوں گے۔ یہ جب دیکھیں گے کہیں گے اے اللہ ہمیں اس تکلیف سے محفوظ رکھے۔ ایک عرصہ گزرے گا، یہ اس پر بیٹھ کر اللہ سے مانگتے رہیں گے، پھر تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ ان پہ فضل فرمائیں گے اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اصحاب اعراف کو جنت میں داخل کر دو۔ تو یہ تو اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرمائیں گے، تو ان کا قصہ اللہ پاک نے اس صورت میں فرمایا۔ چوتھی بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے ذکر فرمایا حق اور باطل کے اس تاریخی معرکے کا جو قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے اور ایک درس عبرت ہے کہ اللہ اپنے مقبول بندوں کی مدد کیسے فرماتے ہیں، چاہے وہ مقبول بندہ اکیلا ہو، لیکن اگر اس کا اللہ پر یقین مضبوط ہو تو اللہ پاک ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں اس کی نصرت فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا فرعون کے ساحروں سے، جادوگروں سے، یہ بڑا مشہور قصہ ہے اور اس قابل ہے کہ اس کو تفصیل سے ذکر کیا جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس مختصر خلاصے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتے۔ ہمارے لیے جو اس میں سمجھنے کی بات ہے ہم اس کو سمجھ لیں۔ فرعون کے زمانے میں جادوگری کا زور تھا اور اس کے باقاعدہ جادوگر تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو فرعون نے کہا کہ تم جادوگر ہو اور تمہارے مقابلے میں جادوگروں کو لے آتا ہوں، جو غالب آئے گا میں اس کی مان لوں گا۔ دن طے ہو گیا، مقام طے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، پورے مصر سے ہزاروں جادوگر مانے ہوئے جمع ہوئے اور دنیا خلقت جمع ہو گئی کہ بھئی آج مقابلہ ہے فلاں جگہ پر۔ فرعون خود بھی آیا، اس کے سفیر وزیر بھی آئے، تخت لگ گیا، کھلے میدان میں موسیٰ علیہ السلام سامنے فرعون کے جادوگر آ گئے۔ اب مقابلہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، فرعون کے جو جادوگر تھے یہ جب آئے تو دیکھیں یہاں دو باتیں ہوئی اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک تو ان جادوگروں نے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اما ان تلقیا، اے موسیٰ کیا آپ اپنا جادو پہلے پیش کریں گے یا ہم پیش کریں؟ تو علماء نے یہاں سے نکتہ نکالا کہ دیکھیں تھے تو کافر اور فرعون کے لوگ تھے اور جادوگر تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے ایک مقبول بندے کا ادب کیا ہے، ادب کیا، ایک بات۔ دوسرا مفسرین نے لکھا کہ جب یہ لوگ جانے لگے تو ہر فن اور ہر میدان، ہر فیلڈ میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو عقل سے تعلق رکھتی ہے۔ تو جب یہ جادوگر جانے لگے تو انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا، انہوں نے کہا ہم جس شخص کے مقابلے میں جا رہے ہیں تو مقابلے کا مزہ اس وقت آئے گا، حقیقت اس وقت واضح ہوگی کہ جب ہمارا ظاہری حلیہ ایک جیسے ہو، تاکہ لوگوں واقعی نظر آئے کہ دونوں ایک طرح کے لوگ مقابلے میں آئے ہیں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح ڈھیلا ڈھالا جو لباس تھا، پیغمبرانہ لباس، وہ زیبتن کیا، وہ پہن کے آئے۔ علماء نے فرمایا یہ دو باتیں اللہ کو پسند آئی، ایک تو انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا ادب کیا اور ایک اپنا ظاہری حلیہ اللہ کے پیغمبر جیسے بنایا، پھر اللہ پاک کی رحمت نے ان کو محروم نہیں رکھا، محروم نہیں ہوئے۔ اپنا جادو پیش کیا، رسیاں پھینکی، سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام شروع میں گھبرا گئے، اللہ نے فرمایا الق عصاک، اے موسیٰ اپنی لاٹھی پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہاتھ میں لاٹھی تھی، وہ پھینکی
فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ بہت بڑا اژدہا بن گئے، معجزہ تھا۔ اور اس نے ایک سانس کھینچی اس اژدہے نے، وہ سارے سانپ وہ اس اژدہے کے حلق کے اندر چلے گئے، ختم۔ اور پھر کہتے ہیں اس اژدہے نے اپنا منہ کھولا، ایک جبڑا فرعون کے محل کے نیچے اور دوسرا جبڑا اس کے محل کے اوپر، یعنی یہ کیفیت بنی کہ ایک لقمہ بنا لے تو سب اندر چلے جائیں۔ یہ دیکھ کر فرعون کہتے اپنے تخت سے اتر کے وہاں سے بھاگا اور سمجھ گیا کہ یہ شعبدہ بازی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو جب جادوگروں نے دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ پاک پر ایمان لے آئے، اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا۔ تو ہمیں ایک سبق ملا کہ دیکھیں اگر ایک کافر، اور کافر بھی وہ جو سحر جیسے گناہ میں مبتلا ہے، لیکن اگر اس میں ادب تھا اور اس نے اپنے ظاہری حلیے کو نیک لوگوں کی طرح بنایا، اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوئے۔ آج اگر یہ مبارک امت اپنے اندر ادب کا وصف پیدا کر لے، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے آئے، حضور جیسا لباس، گفتار، رہن سہن، چال ڈھال اختیار کر لے، یہ اللہ کی رحمت سے کیسے محروم ہو سکتی؟ پانچویں بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے دنیا اور دنیا کے اسباب کی مذمت فرمائی اور اس سے محبت کرنے کا نقصان ذکر کیا۔ اگر اس انسان کے دل میں دنیا یا دنیا کے اسباب کی محبت آ جائے، دیکھیں دنیا کی محنت کرنا اور دنیا کو جمع کرنا یہ برا نہیں ہے، رزق حلال یہ انسان کی شرعی ذمہ داری ہے، وہ تو ضروری ہے، لیکن منع کس چیز کو کیا گیا؟ اس کی محبت کو، انسان اس کو دل میں جگہ دے۔ تو اگر انسان دنیا کو دل میں جگہ دے دے، یہ اتنی نقصان دہ چیز ہے کہ ایک ایسے عابد کو، زاہد کو، عالم کو جس نے صدیوں اللہ کی عبادت کی اور اتنی عبادت کی کہ مفسرین نے لکھا کہ وہ شخص جب دوران عبادت آسمان کی طرف دیکھتا تھا اس کو اللہ پاک کا عرش نظر آتا تھا، اتنی عبادت کی ہے اس نے۔ اور اس کا نام تھا بلعم بن باعور، بنی اسرائیل میں بہت بڑا زاہد گزرا، اور ایک مفسر نے لکھا 300 سال تک اس نے اللہ کی عبادت میں رات جاگ کے گزاری، اتنا بڑا انسان، اور مستجاب الدعوات، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ جب بنی اسرائیل چونکہ ایک سرکش قوم تھی، امت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام سے جان چھوڑانے کے لیے اب کیا کریں؟ کہا چلو بلعم بن باعور کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دے دے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر کو بد دعا دینے کے لیے اس کے پاس آئے، اس سے کہا کہ بھئی آپ بد دعا کر لیں۔ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اس نے کہا اللہ کے بندو وہ پیغمبر ہیں، میں بد دعا دوں گا سب ہلاک ہو جائیں گے۔ انہوں نے دنیا کی پیشکش کی، انہوں نے انکار کیا۔ اب پھر مشورہ کیا کیا کریں؟ کہا بھئی یہ تو نہیں مان رہے، چلو اس کی بیوی کو تیار کرتے، اس لیے کہ عورت کمزور ہے، عورت کی فطرت میں کمزوری ہے۔ جا کے اس کی بیوی کو مال کا لالچ دیا، عورت ذات تھی، کہا ٹھیک ہے میں اپنے شوہر کو منوا لوں گی۔ جب یہ رات کو آئے تو بیوی نے کہا کہ بھئی اس طرح آپ کیا جاتا ہے، ایک بد دعا دے دیں اور قبول ہونی ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی، ہمیں اتنے اسباب مال مل جائے گا۔ انہوں نے منع کیا، لیکن بیوی تھی وہ لگ گئی پیچھے کہ نہیں، تمہیں اگر واقعی مجھ سے محبت ہے تو میری بات ماننی پڑے گی۔ آزمائش میں آ گئے، کہا چلو میں استخارہ کرتا ہوں۔ استخارہ کیا، جب دیکھا تو اوپر لکھا ہوا آیا لا، کہ دیکھو یہ حرکت نہیں کرنا۔ بیوی نے کہا نہیں پھر کر لو، دوبارہ کیا، پھر لکھا ہوا آیا لا کہ نہیں کرنا۔ بیوی نے کہا نہیں میری محبت میں پھر کر لو۔ اب جب تیسری دفعہ کیا تو ظاہر سی بات ہے استخارہ تو اللہ سے مشورہ ہے، اور یہ مذاق بن جائے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اب کوئی جواب نہیں آیا، اللہ ناراض ہو گئے۔ تو بیوی نے کہا دیکھو کوئی جواب نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا۔ باتوں میں آ گئے، ہاتھ اٹھائے موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دینے کے لیے، لوگ خوش ہو گئے، لیکن اللہ کی شان جب ہاتھ اٹھائے
تو الفاظ جو نکلے تو وہ یہ تھے کہ اپنے آپ کو اور بنی اسرائیل کو بد دعا دی کہ اللہ ہمیں ہلاک کر دے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ظلم کر رہے ہو؟ کہا میرے منہ سے یہی نکل رہا ہے۔ اللہ کی پکڑ آ گئی اور فرمایا اس کی زبان اس کے منہ سے باہر نکل آئی۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس شخص کو تشبیہ دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کلب یعنی کتے کی مثال ہے۔ تو کتنے خوف زدہ ہونے کی بات ہے کہ اگر سینکڑوں سال عبادت کرنے والا مال کی محبت میں آ جائے تو اتنی بڑی مصیبت آ سکتی ہے۔ تو ہمارے جو گنے چنے چھوٹے موٹے اعمال ہیں اور اس کو کر کے ہم اتنا اترا کے گھومتے ہیں کہ جیسے ہم نے دنیا فتح کر لی۔ اللہ سے خوف زدہ ہونے کی، اللہ کا خوف اپنے اوپر غالب رکھنے کی ضرورت ہے۔ چھٹی بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے اس امت کو حکم دیا کہ میرے پیارے پیارے پاکیزہ نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پاکیزہ نام ہے، فرمایا ان ناموں کو لے کر مجھ سے دعا مانگو، دعا مانگو۔ ہمیں ایک دعا کا طریقہ سکھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اِنَّ لِلَّهِ 99 اسماءً، اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان 99 ناموں کو محفوظ کیا، بعض نے ترجمہ کیا جس نے ان کو یاد کیا، تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ جو 99 نام ہر قرآن کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں، اس کو انسان روزانہ ایک دفعہ پڑھ لے، کوشش کرے زبانی یاد ہو، نہیں تو دیکھ کے پڑھ لے اور پھر اللہ سے دعا مانگے۔ اسماء حسنہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ پاک اس کو قبول کرتے ہیں، یہ ان ناموں کی برکت ہے۔ ساتویں آخری بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے اس سورۃ الاعراف کے آخر میں اپنے اس پاکیزہ مبارک کلام کا ایک ادب امت کو سکھایا، ادب بتایا۔ ادب کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے فرمائے کان لگا کر سنو اور خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ قرآن کریم کا ادب ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اتنے نادان ہیں آج کے مسلمان کہ یہ سوچ کر کہ جی گھر میں برکت ہوگی اور جا کے کیسٹ میں تلاوت چلا دی، شیخ سدیس کی، شیخ ماہر کی، شیخ جو ہے شریم کی تلاوت چل گئی، اور اس کے بعد جو ہے پھر خوب ہڑ بونگ گھر میں مچ رہی، کام بھی ہو رہے ہیں، گپ شپ بھی ہو رہی ہے اور فون پہ بات بھی ہو رہی ہے۔ یہاں شیخ کی تلاوت چلا دی، وہاں پہ آپس میں گپ شپ ہو رہی، یہ برکت ہوگی؟ یہ تو قرآن کی بے ادبی ہے۔ اسی طرح جس کا گھر مسجد کے قریب ہے، اس تک تلاوت کی آواز جائے، اس کو خاموشی اختیار کرنی۔ ایسی مجلس میں گزرے جہاں تلاوت ہو رہی ہے، خاموشی اختیار کرنی۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کے برابر میں کوئی تلاوت کر رہا ہے، آپ کو خاموشی اختیار کرنی۔ آج ہم نے قرآن کریم کے اس ادب کا بالکل خیال نہیں رکھا۔ تلاوت بھی ہو رہی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، شور شرابہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا ادب ہے کہ جب تلاوت ہو انسان اس کو غور سے سنے، خاموش رہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔